کلو نفسن ذائقۃ الموت، ایک دن موت کا مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ ایک معروف اینکر پرسن، ایک مذہبی اسکالر جن کو مذہب کے بارے میں بہت ہی پتہ تھا، علم تھا ان کے مذہب کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی ورکر، انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز MQM سے کیا تھا۔ ابھی جو موجودہ ان کی پارٹی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، بعد میں وہ منحرف بھی ہوئے۔ امیر لیاقت حسین آج اس دنیا سے چلے گئے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کب اس دنیا سے جاؤں گا اور میری کیا حالت ہوگی، اور میں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب بھی مجھے بعد میں دینا ہوگا۔ امیر لیاقت حسین کی 3 بیویاں تھیں، تینوں کو انہوں نے طلاق بھی دی تھی۔ اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو مجھے کم از کم ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے ہیں، اگر صحیح کیے تو اس کا بھی بدلہ دے دے، اگر غلط کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لیے یہی دعا ابھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی سبق اس معاشرے کے لیے چھوڑ کے گئی ہے۔ جب آپ کا حسن اخلاق، جب آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو اور آپ معاشرے میں ایسے کردار ادا کرے جب آپ کے بارے میں لوگ برا بھلا کہے، برے القابات سے آپ کو پکارے، اور یہ جو ان کا مرڈر ہے، جو مرڈر تو نہیں ہے، ان کو ایسی موت آئی ہے، لیکن یہ ایک سبق اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ آج کل کے دنوں میں جو ان کی دانیہ شاہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، تو ایک سوشل پریشر بھی بہت زیادہ بلڈ ہوا تھا ان پہ، کیونکہ انہوں نے اگر کہا کہ میں باہر کسی ملک میں جاؤں گا اور کسی کو بھی اپنی فریاد ابھی یہاں پر نہیں سناؤں گا، باہر ملک میں جاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کون سے ملک میں ہوں، لیکن یہ ملک میں بالکل چھوڑوں گا، میں اس ملک کے دوبارہ نہیں آؤں گا، تو وہ اس معاشرے نے اس کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا تھا کہ وہ دوبارہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے گھر سے نکلنا بھی محال ہو گیا تھا، گھر سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ لیکن سبق جو ہے، میں سبق کی جو بات کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، لیکن اس معاشرے میں اپنا ایک صحیح کردار ادا کرنا ہر مسلمان کا، ہر شہری کا حق ہے اور فرض ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک اچھا کردار ادا کرے۔ لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ امیر لیاقت حسین کے گھر پر اس کے مرنے کے بعد پولیس کی تفتیشی جو ٹیم تھی وہاں پر پہنچ گئی، اور ان کے کمرے سے لندن میں پاکستانی مقیم صحافی ابرار قریشی نے یہ خبر دی ہے کہ پولیس کے ذرائع کے مطابق ان کے کمرے سے کوکین، ڈرگز اور نشاور چیزیں ان کے کمرے سے برآمد ہو گئی ہے۔ یہ جو بتایا نہیں میں ابھی آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی موت ان کو آ گئی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نشہ کرتے تھے۔ لیکن اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک سوشل پریشر ڈیولپ ہوا تھا، بہت زیادہ بلڈ ہوا تھا، اس کی وجہ سے بھی وہ کافی ٹینشن کے شکار ہو گئے تھے، اور اس معاشرے میں وہ کسی کے ساتھ آنکھ کی بھی نہیں ملا سکتے تھے۔ تو اب یہ وہ بھی ہے، لیکن اب جو دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، اب ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقصود چپڑائسی تھے، ان کا جو کیس تھا وہ بھی چل رہا تھا، جو شریف فیملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب موت ان کو ایسی آئی ہے یا کسی نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن شہباز گل نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو موت آئی نہیں ہے لیکن ان کو مارا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اب اس کی تفتیش میں بھی جانا چاہیے کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، لیکن شہباز گل کے مطابق ان کو مارا گیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس لیے مارا گیا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، کیونکہ کیس کس کا چل رہا تھا، ان کو فائدہ ہوگا تو انہی نے ان کو مارا ہے۔ تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک نئی ایشو پر بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ۔